بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو اللہ رب العزت نے جنت انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، مگر بعض روایات کے مطابق دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے مخصوص جانور بھی گزرے ہیں جو اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وہ 10 جانور کس وجہ سے اور کیوں جنت میں جائیں گے؟ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کسوہ۔ کسوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا۔ یہ وہی اونٹنی تھی جس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی۔ یہی وہ اونٹنی بھی ہے جس کے اوپر میدان عرفات میں واقع ایک پہاڑ جبل رحمت، اسے جبل عرفہ بھی کہا جاتا ہے، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا تھا۔ میدان عرفات میں جس جگہ پہ یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی وہاں ایک سفید لوح نصب ہے۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسوہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور کل بروز قیامت جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار ہوں گے۔ یوں آپ سے نسبت کی وجہ سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا جانور کسوہ اونٹنی ہوگی۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ۔ ناقۃ اللہ کا معنی ہے اللہ کی اونٹنی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا ہے۔ اس اونٹنی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورت ہود کی آیت نمبر 64 میں کیا گیا ہے۔ ناقۃ اللہ کی اضافت سے مراد شرف و عزت ہے، جیسا کہ مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی معجزہ نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی۔ روایات کے مطابق وہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا اور وہ سب کے سامنے ایک پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی۔ قوم نے کہا تھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائیں جو باہر آ کر بچہ پیدا کرے، تو اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوا، مگر قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے 2 فرشتے تشریف لائے اور وہ دونوں انسانوں کی شکل میں تھے۔ انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بشارت دی اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا حکم سنایا۔ چونکہ وہ دونوں فرشتے انسانوں کی صورت میں بطور مہمان آئے تھے، اس لیے ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑا ذبح کیا تھا کہ ان کو کھانا کھلایا جائے۔ تو جب کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ اس بچڑے کے حوالے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 4، اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا تو آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا شروع کیا تو اللہ پاک نے ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا وہاں نازل فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ روایات کے مطابق وہ مینڈھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے بھیجا گیا تھا وہ چونکا کہ آیا بھی جنت سے تھا، اس لیے وہ کل بروز قیامت جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ اس گائے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ سورۃ بقرہ بھی اسی گائے کے نام پر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک قتل کر دیا، حضرت نے اللہ کے حکم سے
ان کو ایک موٹی تازی پیلی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لاش پر مارا۔ اس شخص نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ جو مخصوص گائے ذبح کی گئی تھی وہ جنت میں جائے گی۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب نازل ہونے کا بتا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ ان لوگوں کا یہ رواج تھا کہ اگر کشتی میں کوئی غلام بیٹھ گیا تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کشتی والوں نے کہا، لگتا ہے کوئی غلام اپنی قوم سے بھاگا ہوا ہے، اسے سمندر میں ڈال دو۔ کرہ ڈالا گیا تو 2-3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ آپ کو لوگوں نے سمندر میں پھینک دیا تو اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو نگل لو، یہ تمہاری خوراک نہیں، اسے اپنے جسم کے اندر محفوظ کر لو۔ روایات کے مطابق آپ اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے، اور بعض روایات میں 3 دن بھی لکھا ہوا ہے۔ مگر جس مچھلی نے آپ کو پیٹ میں محفوظ رکھا، اس مچھلی کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ وہ کل بروز قیامت جنت میں داخل کی جائے گی۔ نمبر 7، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ آپ کو بخت نصر نے قید کر لیا۔ جب آپ بخت نصر کی قید سے واپس اپنے ملک فلسطین گئے تو آپ کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کا اور آپ کے گدھے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا۔ اس گدھے کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 8، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی۔ اس چیونٹی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کے حوالے سے پوری سورۃ نمل نازل فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں چیونٹیوں کا بل تھا۔ چیونٹیوں کے سردار نے باقی چیونٹیوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کچل دی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے، اس چیونٹی کو ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کلام کیا۔ اس چیونٹی نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا۔ وہ کلام قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر اس چیونٹی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 9، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حاکم اور حکمران تھے، اور آپ کا حکم تمام انسانوں بلکہ چرند پرند پر بھی چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام رسانی اور پانی تلاش کرنے کے لیے ایک پرندہ ہدہد مقرر کر رکھا تھا جو آپ کے ساتھ چلتا تھا، اور جہاں بھی آپ جاتے تھے وہ پانی تلاش کیا کرتا تھا۔ اس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 10، اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف کے کتے کے حوالے سے بھی بہت سی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اصحاب کہف دقیانوس سے بھاگ کر دوسرے ملک گئے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کہف نے کافی کوشش کی کہ وہ کتا ان کا ساتھ چھوڑ دے، مگر اس کتے نے اصحاب کہف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ کتا بھونکے گا اور ہم پکڑے جائیں گے، مگر وہ کتا خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا، اور جس غار میں وہ سوئے رہے وہ کتا اسی غار کے دہانے پر سو گیا۔ اور ان اصحاب کہف کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اس کتے کو تاریخ میں کافی مقام حاصل ہے، اور اس کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ وہ کتا بھی کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت میں داخل کیے جانے والے جانوروں کے حوالے سے
کسی بھی حدیث یا مستند دلیل کے ساتھ یہ بات موجود نہیں کہ واقعی یہ سب جانور جنت میں داخل کیے جائیں گے، بلکہ روایات کو جوڑ کر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بعض جانور جیسا کہ 10 جانوروں کا جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا، ان کو کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔